السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو تمام شعبہ جات کے لوگوں کے لیے، تمام عمر کے لوگوں کے لیے، میرے جیسے طالب علموں کے لیے، وہ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کسی بھی شعبے میں پڑھے لکھے ہیں، کسی بھی شعبے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے، تو کم از کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ جس چیز کی ابتدا ہو اور اختتام ہو، تو وہ جو دورانیہ ہے اس کا مقصد کیا ہے خاص، کیونکہ ہم تو لازوال تو ہیں نہیں، موت تو ہم پہ آنی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، یہ دنیا میں ہم کیوں ہیں، ہمارا مصرف کیا، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر آپ بات پر توجہ دے دیں گے تو میں اپنے آپ کو بھی سمجھا پاؤں گا، آپ کو بھی سمجھا پاؤں گا، انشاءاللہ اس کا بہت نفع ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے، اللہ پاک نے قرآن میں خود بھی فرمایا ہے، یعنی سوالیہ انداز ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں خواہ ہی بنا دیا گیا ہے، خواہ ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ تو سوال تو ابھرتا ہے کہ جب اللہ ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو تمہیں خواہ بنایا گیا، تو آخر اس کا کیا مقصد ہوگا؟ ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں تخلیق کیا گیا ہے؟ اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو با مقصد ہی پیدا کیا، اور انسان کے لیے بھی ایک مقصد ہے۔ اب اس کا جواب قرآن سے ہی بات کرتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ جانچ سکے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی یہاں بتا دیا ہے، مقصد انسانیت کی تخلیق کا مقصد یہاں بتا دیا ہے کہ میں نے انسان کو کیوں تخلیق کیا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کہ جانچنا کیا ہے، کون سا امتحان دینے آئے ہیں ہم، آخر ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد زندگی ہے کیا؟ جب موت بنا دی ہماری، زندگی ہماری بنا دی، اور ہمارے اچھے اعمال کو جانچا جائے گا، تو یہ اچھے اعمال کیا ہیں؟ یہ بھی قرآن میں آپ کو جواب ملے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دیکھیں، سوال در سوال کا سلسلہ ہے، اور اس کا جواب بھی قرآن سے ملتا جا رہا ہے۔ ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ امتحان دینے کے لیے، یعنی دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ جس طرح آپ امتحانی مرکز میں جاتے ہیں، وہاں آپ کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، ایک دورانیہ ہوتا ہے، آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو جو سوال دیے گئے ہیں ان کے جواب لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس مرکز سے نکلنا ہے۔ تو دنیا میں بھی ہم آئے ہیں، ہمیں سوال بھی بتا دیے گئے، جواب بھی بتا دیے گئے۔ تو جس طرح دنیا میں ہر امتحان کا ایک نتیجے کا دن ہوتا ہے، ہمارا بھی ڈے آف ججمنٹ ہے، یعنی نتیجے کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن بتائیں گے کہ کس نے کیا کیا، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ لکھا بھی جا رہا ہے، اور اس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہونا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان کے لیے اگر پیدا کر چکا ہے، تو اب امتحان کیا ہونا ہے اور ہم نے اس کا جواب کیسے تیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کیا ہے، یہ اس سے اگلا سوال ہے۔ عبادات میں دیکھیں، جو ہمارا مذہب اسلام الحمدللہ تقابل ادیان میں چلے جائیں، دنیا میں سب سے بہترین طرز زندگی وہ اسلام سکھاتا ہے، سب سے بہتر طرز زندگی۔ اور مذہب کا مطلب ہی طرز زندگی ہے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے نا، اسے بہتر معلوم ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، اسے جینا کیسے چاہیے۔ اور گناہ و ثواب کا یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ دراصل یہی ہے کہ انسان کی ذات کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور انسان کی ذات سے بھی کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔
یعنی اس کو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ انسانیت کا سب سے ادنا ترین درجہ ہے، اس سے نیچے پھر جانور ہو جاتے ہیں لوگ، کہ کم از کم اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہی گناہ ہے۔ آپ دیکھ لیں گناہ کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں، آپ ان میں غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے یا آپ کو خود کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ چیز گناہ ہے۔ اب سب سے بہترین، اب اللہ تعالیٰ نے فرائض بھی بتائے ہیں مذہب میں کہ میری عبادت بھی کرنی ہے، مجھے پہچاننا بھی ہے، میرا تعارف بھی کرانا ہے دنیا کو، اور میری ذات میں کسی کو شریک بھی نہیں بنانا، میری صفات میں کسی کو شریک بھی نہیں بنانا۔ اس کے بعد خیر الناس من ینفع الناس، فرائض تو لازم ہیں ہر انسان پہ، جو کلمہ پڑھ چکا ہے، جو مسلمان ہو چکا ہے، یعنی جو بنیادی 5 ارکان اسلام ہیں وہ سب کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد باقی بات تو چھڑ ہی نہیں سکتی، اس پر تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ توحید آپ کے پاس ہو، نماز آپ پڑھتے ہوں، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو یہ آگے ان کی شرائط بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج بھی کریں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ باقی 3 ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اسے روزہ بھی رکھنا ہے، اسے نماز بھی پڑھنی ہے، اسے توحید پر بھی قائم رہنا ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم معاملات پہ آتے ہیں نا، معاشرت پہ، وہ سب سے بہترین بات، جو بہترین وضاحت ہو جاتی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تو ان میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور یہ انسانیت کا بہترین درجہ ہے کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہو، نقصان نہ ہو رہا ہو۔ یہ ہم ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ کم از کم، یعنی آپ ایسے ہیں کہ نہ کسی کے اپنی ذات تک محدود ہیں، معاشی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، تہذیبی طور پر بھی، تو دوسروں کو نفع زیادہ نہیں دے سکتے، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہر انسان کے بس میں ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور اگر اس کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کا مقصد زندگی یہاں پہ فوت ہو رہا ہے، مر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ ایک اور مغالطہ دور کرتا چلو، حساب جو ہے وہ مسلمانوں کا ہونا ہے، کلمہ گو لوگوں کا ہونا ہے، جنہوں نے مذہب کو، صحیح مذہب کو اپنایا اسلام سے پہلے بھی، جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی تقلید کی، ان کا اور ہمارا، جنہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، مرتد ہیں، ان سے کیا حساب ہوگا؟ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے تو اعمال میں قبولیت ہی نہیں ہے۔ جب قبولیت نہیں ہے تو حساب کس چیز کا؟ حساب ہمارا ہونا ہے کہ ترازو ہمارا لگایا جائے گا کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے، جو کمٹمنٹ کی تھی، جو کلمہ پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے جو کمٹمنٹ کیا آپ نے، اس پر کتنے پورا اترے، کتنے اچھے اعمال کیے۔ اسی طرح قرآن یہی کہتا ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اعمال کی شرائط کیا بتائی ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، مگر الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ پہلا پیپر، اس میں بھی کامیاب ہونا ہے کہ آپ مشرک نہ ہوں۔ وعملوا الصالحات، اچھے اعمال بھی کرنے ہیں، دوسرا پیپر، اس میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین بھی کرنی ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین بھی کرنی ہے۔ اچھی بات بھی کہنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر امتحان ہیں، مشکلات ہیں دنیا میں، دنیاوی آزمائشیں، ان پر صبر بھی کرنا ہے، دوسروں کو تلقین بھی کرنی ہے۔ تو چاروں پیپر میں پاس ہوں گے تب کہیں جا کے ہم پاس ہوں گے۔ ڈے آف ججمنٹ جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن ہم پاس ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم ناکام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو امتحان گاہ بنائی ہے اور جو امتحانی مرکز بنایا ہے، اس کا آخر کار نتیجہ ہوگا اور ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
کوئی معتبر ہستیوں کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی، تو پھر تو اعمال کہاں گئے، اعمال صالحہ کہاں گئے، ان کا کیا ہوگا؟ پھر جو لوگ اعمال کے بغیر جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں کچھ لوگ پہنچے بیٹھے ہوں گے، تو وہ پھر انصاف کیسا ہوگا؟ اس لیے ہمارا ہی حساب ہونا ہے۔ اور یہ الاعراف، اب سورہ ہے، پوری سورہ ہے اس نام پر، یہ اس میدان کو کہتی ہیں جن میں نہ جنتی ہوں گے نہ جہنمی، نہیں، یعنی اعمال برابر ہو گئے تو اس میدان میں بیٹھے ہوں گے، جہنم کو دیکھ کے خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا، اور جنت کو دیکھ کے اداس ہوں گے کہ دیکھیں ہم اس سے محروم ہو گئے۔ تو آہستہ آہستہ ان کو بھی بعد میں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، مگر الاعراف جو میدان ہے اس میں بھی کافی عرصہ انہوں نے بیٹھنا ہے، ہم مدت نہیں جانتے لیکن وہاں وہ بیٹھیں گے۔ یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اب ہم دنیا میں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے، پروفیسر بنے، ہم کتنا ہی طرح سائنٹسٹ بنے، کچھ بھی بنے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسانیت کو ہماری ذات سے نفع ہو۔ بعد از اسلام، بعد مذہب کو آپ نے قبول کرنا ہے، اس کے فرائض پورے کرنے کے بعد ہمارا مقصد زندگی یہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس امتحانی مرکز میں اپنے امتحانی سوالات کا صحیح جواب یہ تیار کرنا ہے کہ انسانیت کو زیادہ سے زیادہ ہماری ذات سے نفع ہو۔ تو انشاءاللہ اگلے کسی بہترین موضوع پر پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔